biologically, emotionally, spiritually, and even so much so کہ وہ اپنی پوری زندگی کے تمام حصوں میں زیرو ہوتا چلا جاتا ہے. اس سے رشتے نہیں نبھائے جاتے, اس سے اپنی کام نہیں کیا جاتا, اس کی فزیکل ہیلتھ ڈیٹوریٹ ہوتی ہے. دین وی ڈائگنوز دیٹ پرسن ایز میجر ڈپریسو ڈس آرڈر. تو یس, میڈیکیشن ساتھ ساتھ اس کی سوشل لائف پہ کام کیا جاتا ہے, سوشلائزیشن اسکلس کے اوپر کام کیا جاتا ہے, اس کی اسپرچویلٹی کے اوپر کام کیا جاتا ہے. اسپرچویلٹی ناٹ ریگارڈنگ ریلیجن, بٹ اسپرچویلٹی ان دا مینس آف واٹ از رانگ, واٹ از رائٹ, واٹ از لیگل, واٹ از انلیگل, واٹ از گڈ فار یو, فار یور ہیلتھ. اس طرح سے بایولوجیکلی اس پہ کام کیا جاتا ہے. ایموشن وائز ایموشنل ریگولیشن سکھائی جاتی ہیں. دیر آر لاٹ آف ٹیکنیکس اینڈ موسٹ افیکٹو ود دا ڈپریشن ڈس آرڈر از کوگنیٹو بیہیویئر ٹیکنیکس. اس کی بے شمار تھراپیز ہیں, وہ جو ہے ان کو انٹروڈیوس کرائی جاتی ہیں, اینڈ فیملی کو انوالو کیا جاتا ہے, بیکاز اوبویسلی سوشل ماڈل کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر. سو اٹ از اے ویری ڈیٹیلڈ ٹریٹمنٹ اینڈ اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم اینڈ پیشنس. اوکے میم, دیٹس کلیئر. معین بھائی, آپ نے کہا تھا کہ ہپنو تھراپی کے ذریعے بھی ان کو ریکور کیا جا سکتا ہے. تو ہپنو تھراپی میں وہی سسٹم ہے نا کہ آپ کا انکانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ ایکٹیو کروا دیا جاتا ہے, اور اس کے لیے جو ہے آپ کی جتنی بھی انکانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں باتیں ہوتی ہیں وہ آپ ان سے جان لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ ان کے ساتھ اپنی جو باقی پروسیس ہے ٹیکنیکس کا, یا پھر ان کا جو موومنٹ ہے تھرو نارمل اسٹیٹ آف مائنڈ کی طرف لے کے آتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا, ہپنو تھراپی کے اوپر میں یہ سوری, ہپنو تھراپی کے اوپر میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہپنو تھراپی کو لوگ عجیب عجیب کہتے ہیں کہ ہپنو تھراپی تو وہ بندہ آپ کے کہنے پہ کرے گا, آپ جو کہو گے وہ کرے گا, آپ آپ کہو کہو گے گے جی جی جا جا تو تو وہ وہ جی جی جائے جائے گا, گا, آپ آپ کہو کہو گے گے مر مر جا. جا. تو تو ایسا ایسا کچھ کچھ بھی بھی نہیں نہیں ہوتا, ہوتا, یہ یہ ہمارے ہمارے صرف صرف ایک ایک مائنڈ مائنڈ سیٹ سیٹ دیا دیا ہوا ہوا ہے ہے کہ کہ اس اس طرح کا طرح جو کا جو ہے ہوتا ہے. بٹ ایکچوئل ایکچوئل میں میں ہپنو ہپنو تھراپی یہ تھراپی نہیں یہ ہوتی. نہیں ہپنو ہوتی. ہپنو تھراپی تھراپی ہوتی ہوتی ہے ہے کہ کہ جو جو اس اس کا کا سب سب کانشیس کانشیس مائنڈ مائنڈ ہوتا ہوتا ہے نا, ہے, جو اس کی جو اس کی انکنٹرولبل انکنٹرولبل تھاٹس ہوتی تھاٹس ہیں, جو ہوتی ہیں, اس جو کی اس کی اریٹیبل اریٹیبل تھاٹس ہوتی ہیں, تھاٹس ہوتی ان ہیں, کو ان کو ایک ایک پوائنٹ پوائنٹ کے اوپر اسٹک کر اسٹک کے کر کے ان کو ان کو ذرا سا سائڈ سائڈ پہ پہ کیا کیا جاتا جاتا ہے. ہے. اس اس کے کے مائنڈ مائنڈ کے کے اندر اندر ایک ایک پازیٹیوٹی پازیٹیوٹی دی دی جاتی ہے. جاتی اس ہے. کا جو اس کا جو کانشیس کانشیس مائنڈ مائنڈ ہے ہے نا نا, اسے اس سے ایکٹیو کر ایکٹیو کے کر کے اسے اسے گڈ اور گڈ اور بیڈ بیڈ سمجھایا سمجھایا جاتا ہے جاتا کہ ہے کہ کیا آپ کے لیے اچھا ہے, کیا آپ کے لیے برا ہے. ہپنو ہپنو تھراپی تھراپی بیسکلی ہوتی بیسیکلی ہے. ہوتی ہے. لیکن ہمارے لیکن ہمارے معاشرے کے معاشرے کے اندر اندر لوگوں نے ہپنو تھراپی کو بنایا یہ ہوا بنایا ہوا ہے کہ ہپنو تھراپی کہ مطلب کہ بندہ آپ کے کہنے پہ ہی جیے گا, آپ کے کہنے پہ ہی مرے گا, جیسا آپ کہو گے وہ ویسے ہی کرے گا. ایکچوئل میں اٹس ناٹ ہپنو تھراپی. ہپنو تھراپی تھوڑی سی الگ ہے. باقی اس کے اوپر میں نے بھی سیشن رکھنا ہے ہپنو تھراپی کے اوپر, میں اس کی پوری جو ہے آپ کو سمجھاؤں گا, پورا ایکسپلین کروں گا ہپنو تھراپی. میڈم آپ اپنا سیشن آج کنٹینیو شروع کریں. Okay, let's start off with my name is Zara Kanis. I don't know آپ نے ابھی وہ انٹرو سنا ہے یا نہیں جو معین نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا. Oh, there is no light. 1 second. جی وہ وہ تھوڑا سا میڈم میڈم کا لائٹ کا ایشو ہو گیا ہے تھوڑا سا. میڈم کی لائٹ کا آتی ہیں تو پھر میڈم آ جاتی ہیں. میڈم ایسا کریں پھر اتنے آپ تھوڑا سا آڈیو دے لیں, جیسے آپ کی لائٹ آن ہوتی ہے تو پھر آپ ویڈیو مطلب آن کر لیجیے گا, ایشو نہیں ہے. تو اس کے علاوہ مجھ سے کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کر سکتے ہیں, کوئی بھی کوشچن ہے, کوئی بھی whatever. کوئی بھی کوئی کسی بھی کا کسی کا کوشچن. کوشچن. جی جی چودھری چودھری منی منی, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آپ کا ہینڈ ریز ہے کافی دیر سے, سوری میں نے دیکھا نہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ بھی نہیں کچھ بھی کہنا نہیں چاہیے. کہنا چلے چاہیے. میڈم چلے آپ میڈم آپ اسٹارٹ کریں. آپ سب کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 کلیئر جی ہے. کلیئر ہے. Alright. I have a lot of light issues today. تو جب تک آتی نہیں ہے بیکاز the room in I'm sitting یہاں پہ لائٹ آن نہیں ہوتی. اوکے, سو آج کا ٹاپک ہے انڈرسٹینڈنگ ایڈکشن. اور مجھے نہیں پتا ابھی یہاں پہ کتنے لوگ جو ہیں اس بیک گراؤنڈ سے ہیں یا نہیں ہیں, اور کون لوگ ایڈکشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. بٹ لیٹس اسٹارٹ آف ود کہ ایڈکشن ہے کیا. اکثر ہمارے معاشرے میں ایڈکشن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے قابو میں ہے, اس کے کنٹرول میں ہے, اور ہم اکثر جو انسان نشے کی علت کا شکار ہے ہم اس کو اس کے کریکٹر کے اوپر بلیم کرتے ہیں کہ آپ
خود اس کو سنبھال سکتے تھے, کنٹرول کر سکتے تھے, بٹ کیونکہ آپ کا کریکٹر, آپ کے ڈیسیجنز, آپ جو اپنی زندگی میں جن لوگوں کو ملتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, جو آپ کرتے ہیں, وہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ انسان ہی ٹھیک نہیں ہیں. اور اکثر آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ جو بھی انسان نشے کی بیماری کا شکار ہوتا ہے, ہم اس کو اپنے علیحدہ کر دیتے ہیں, ہم اس کو معاشرے کا ایک ایسا حصہ بنا دیتے ہیں جس کو پیار نہیں ملتا ہے, محبت نہیں ملتی ہے, کیئر نہیں ملتی ہے, ہم اس کو اپنی سوشل گیدرنگ میں انکلوڈ کرنا نہیں چاہتے, ہم اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. سو مچ سو کہ وہ آلریڈی نشے کا شکار ہے اور وہ اور زیادہ نشے کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. اس طرح کے میرے لیے زندگی جینے کا فائدہ ہی کیا ہے, اور میرے لیے کوئی دوست نہیں ہے, میرے لیے کوئی خاندان نہیں ہے, میرے لیے کوئی بھی آگے بڑھ کے مجھے پروٹیکٹ کرنے والا نہیں ہے. اور جو بھی میرے ساتھ دوستی میں ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو مجھے نشہ پرووائڈ کرتے ہیں یا جن کے ساتھ بیٹھ کے میں نشے کا استعمال کر لیتا ہوں. تو ان کے ساتھ وہ اور زیادہ نشہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ لاسٹ اسٹیج یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کو اپنی جان کی قربانی دینی پڑتی ہے. اور اکثر فیملیز اس قربانی کو قبول کر لیتے ہیں rather than admitting and saying کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ نشے کی بیماری میں تھا اور ہم اس کا علاج کرائیں. I have seen a lot of patients in my practice, اور میں نے فیملیز کا بھی رد عمل دیکھا ہے, اور فیملیز یہی پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ کسی کو باہر پتہ نہ چلے کہ ہمارا بچہ ریہاب میں داخل ہے یا اس کا علاج ہو رہا ہے. وہ اکثر یہ بتاتے ہیں کہ جی بچہ عمرے پہ گیا ہوا ہے, حج پہ گیا ہوا ہے, اور خود بھی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ٹریٹمنٹ میں, حالانکہ فیملی کے بغیر ٹریٹمنٹ ادھورا ہے, چاہے وہ ڈپریشن کا ہو یا ایڈکشن کا ہو. تو اگر ہم آج مینٹل ہیلتھ کو سمجھتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو اس میں ایڈکشن ایک بہت بڑا رول ہے. اگر ہم یہ جان لیں کہ ایڈکشن جو ہے وہ بھی ایک بیماری ہے جس کے اندر بایولوجیکلی انسان افیکٹ ہوتا ہے, سوشولوجیکلی انسان افیکٹ ہوتا ہے, سائیکولوجیکلی انسان افیکٹ ہوتا ہے, اور اسپرچولی بھی افیکٹ ہوتا ہے. کہ ایک تو نشہ کرنے سے آپ کی صحت ڈاؤن ہوتی رہتی ہے, آپ کی باڈی میں کوئی نہ کوئی بیماری آنا شروع ہو جاتی ہے, یوزلی کینسر, السرز, ہارٹ ڈیزیزز, ہیپیٹائٹس, ایڈز, اینڈ سو آن دا لسٹ گوز آن. سوشلی آپ کسی سے انٹریکٹ نہیں کر پاتے ہو, آپ کو انزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کو ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں کو انسومنیا ہونا شروع ہو جاتا ہے, کچھ لوگ بہت زیادہ سونا شروع کر دیتے ہیں, کچھ لوگ اوور ایٹنگ کی طرف چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ بالکل کھانا چھوڑ دیتے ہیں, سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان سے یہ دیکھا ہی نہیں جاتا, انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا جاتا کہ ہم فیل کیا کر رہے ہیں. وہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں اور ہر چیز اپنے بارے میں بنانا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر قدرت کو بھی سوال کرتے ہیں, اپنے آپ کے اپنے وجود کو سوال کرتے ہیں, اور ہر چیز کے بارے میں ان کو صرف اور صرف ناکامیابی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اگر ہم اس کرونک ایڈکشن ڈیزیز کو سمجھے تو یہ کرونک ہے کہ اگر کسی کو ایڈکشن کی بیماری ہو گئی ہے تو وہ ساری زندگی رہے گی. ہاں اس کا علاج ہے, اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے, بٹ ایڈکشن کا جو بایو سائیکو سوشل ماڈل ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ڈائبٹیز کے پیشنٹس کا ہوتا ہے یا ڈائبٹیز کا ہوتا ہے. اکثر ہمارے جب فیملی ممبر کو ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوتی ہے تو ہم ان کے لیے بڑھ چڑھ کر علاج میں ان کے ساتھ شرکت ہوتے ہیں, ہم ان کو لیے پھول لے کے آتے ہیں, ہم ان کا خیال رکھتے ہیں, ان کے کھانے پینے کا, سونے کا, انسولین کا, دوائیوں کا, ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں, کیونکہ ڈائبٹیز بھی بایولوجیکلی آپ کی باڈی کو کھاتی رہتی ہے, کمزور کرتی رہتی ہے, سوشلی آپ کو اتنا زیادہ آوازار کر دیتی ہے کہ آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ بیٹھا نہیں جاتا, کسی سے بات نہیں کی جاتی ہے, ڈپریشن ہو جاتا ہے, آوازاری ہوتی ہے, اسپرچولی بھی آپ ویک فیل کرتے ہو کیونکہ آپ کے اندر وہ انرجی ہی نہیں ہے ٹو کنیکٹ ود دا رائٹ اینڈ رانگ, اینڈ یو اینڈ اپ ایٹنگ میٹھا اگین اینڈ اگین. یہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے ساتھ ہوتا ہے, اور یہ سیم سرکل, یہ سیم پیٹرن ایڈکشن کے کلائنٹس, ایڈکشن کے پیشنٹ یا ایڈکشن کی بیماری میں بھی ہوتا ہے, کیونکہ اس میں برین جو ہے ہمارا ایک ہی طرح سے کام کر رہا ہے جس کے اوپر ریوارڈ ہے. فار انسٹنس جو بھی نشے کی بیماری میں جاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ ہم ایک سگریٹ پی لیں گے تو یہ نشہ نہیں ہے, ایک دفعہ چرس پی لی تو یہ نشہ نہیں, ایک دفعہ ہیروین کر لی تو یہ نشہ نہیں, ایک دفعہ کوکین کا استعمال کر لیا تو یہ نشہ نہیں ہے, اور ہم اپنے نشے کو سنبھال سکتے ہیں. اسی طرح سے ہر ڈائبٹیز کا پیشنٹ سمجھتا ہے کہ ایک دفعہ میں اگر میٹھا کھا لوں گا, یا ایک دفعہ میں اپنی ایکسرسائز اسکپ کر دوں گا, یا ایک دفعہ میں جو ہے اپنی سونے کی روٹین خراب کر لوں گا تو ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی فائن. حالانکہ یہ بالکل ایسا نہیں ہے. اور اسی طرح سے دونوں بیماریوں میں آپ کی میموری افیکٹ ہوتی ہے, آپ کے پورے جو بایولوجیکل, سوشولوجیکل, سائیکولوجیکل, اسپرچل سرکٹس ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں. لیکن ایڈکشن والے پیشنٹس کو وہ
ڈیزیز سمجھا جاتا ہے اور ایڈکشن کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کے کردار کی بیماری ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایڈکشن از اے پیور بایولوجیکل کرونک ڈیزیز اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو تھرو آؤٹ لائف اپنے اوپر کام کرنا پڑتا ہے، تھیراپی میں رہنا پڑتا ہے، کاؤنسلنگ لینی پڑتی ہے، این گروپس جوائن کرنے پڑتے ہیں، میڈیکیشن کا سہارا لینا پڑتا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ جب علاج میں آتے ہیں تو وہ راک باٹم کے پاس ہوتے ہیں یا راک باٹم ہٹ کر چکے ہوتے ہیں، وہ اس سٹیج پہ ہوتے ہیں کہ ان کو اس بیماری سے نکالنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب ہم ان کو اس بیماری سے نکالتے ہیں، پراپر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ریہیب میں، اور فیملیز تبھی لے کے آتی ہے جب ان کو پتہ ہے کہ ہمارے بچے کی جان خطرے میں، اور اب اگر ہم نے اس کا علاج نہیں کرایا تو خدا نہ خواستہ اس کی جان جا سکتی ہے. اور اس سے پہلے فیملی آتی رہتی ہے، پوچھتی رہتی ہے ہمارے بچے کو یہ ہے، ہمارا بچہ ایسے ریئیکٹ کرتا ہے، وہ ایسے چلا جاتا ہے، اس کے فرینڈز ایسے ہیں، وہ عزت نہیں کرتا ہے، اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، وہ چھپنا شروع ہو گیا، اس کی پاکٹ سے یہ ملا. بہت سے خود کاؤنسلنگ لیتی رہتی ہے فیملی، لیکن وہ کبھی بھی اپنے بچے کو یا اپنے فیملی ممبر کو علاج کے لیے نہیں لے کر آتے، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں اس چیز سے کہ اگر ہم نے ان کا علاج کروایا تو دنیا کیا کہے گی، اور اگر ہم نے ان کا علاج کروایا تو کہیں ہمارا بچہ ہم سے دور نہ ہو جائے. وہ بچہ آپ سے آلریڈی دور ہو چکا ہے، وہ نشے کی بیماری میں ہے، اس کو نہیں پتا آپ اس کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی ہیں، شوہر ہیں، کولیگ ہیں، they know nothing about relationships at all. اور وہ ایک ایسی بیماری میں ہے جہاں وہ خود نہیں نکل سکتے، ان کی ذمہ داری آپ کو لینی پڑے گی. آج میرا یہ ٹاپک سلیکٹ کرنے کا مقصد بھی یہ تھا، میک پیپل اویئر، کہ جتنا ہم نشے کو سمجھیں، جتنا ہم نشے کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اتنا ہم اپنے ارد گرد اپنے لوگوں کو، اپنے فرینڈس کو، اپنے کولیگس کو، اپنی فیملی ممبرس کو پروٹیکٹ کر سکیں گے، گائیڈ کر سکیں گے، ہم ان کے لیے موجود رہ سکیں گے، رادر دین تھنکنگ اگر کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو اس میں کردار کی بیماری ہے. نہیں، وہ سگریٹ کی بیماری کا شکار ہے اور اس کا علاج ہے. ہم ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کو بتا سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں، ان کا ساتھ دے سکتے ہیں. I myself have treated a lot of patients who have been in the rock bottom، اور ان کو ہم نے ایک اچھی زندگی دی، ان کی فیملی کو کاؤنسل کیا، اور ان کی فیملی سے فیملی جو آگے مزید لوگ آئے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، کیونکہ ایسے گروپس ہوتے ہیں جو کہ فیملی کے لیے علیحدہ ارینج کیے جاتے ہیں تاکہ فیملی کو بھی گائیڈ کیا جائے کہ ہاؤ دے کین سپورٹ اینڈ انڈرسٹینڈ کہ ایڈکشن ہے کیا. کسی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے اس چیز کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلے اگر آپ کو ایڈکشن ٹریٹ کرنی ہے کسی کی، تو ایڈکشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ آلریڈی بائزڈ ہیں کسی بیماری کو لے کے تو آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اس لیے کیپ یور مائنڈ اوپن ٹورڈز اینی ڈائریکشن اینڈ اینی نالج یو گیٹ. کوئی بھی ایک پیس آف پیپر اگر آپ کو ملتا ہے تو اس کو حرف آخر نہیں سمجھنا ہے. ڈو یور اون ریسرچز. ون سیکنڈ. یس، ڈو یور اون ریسرچز. اپنے علم کو اندر اضافہ کریں اور جانیں اس بیماری کو، کیونکہ یہ بیماری بہت سے آپ کے کوئی نہ کوئی سرکل میں ایسا انسان ہوگا، آپ کے ارد گرد کوئی ایسا انسان ہوگا جو آپ کو اس بیماری میں نظر آئے گا. ون سیکنڈ، اپولوجیز. باقی جس کے مائنڈ باقی جس کے مائنڈ میں جو کوشچنز آ رہے ہیں وہ سب لوگ اپنے اپنے کوشچنز یا کمنٹس باکس کے اندر ڈراپ آؤٹ کرتے جائیں. میڈم جیسے فری ہوں گی آپ سب کے کوشچنز لیں گی، سب کے کوشچنز کا رپلائی بھی کریں گی. جو بھی کوشچنز ہو ایزیلی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں میڈم سے نا. یس، یو چلیں کین میڈم ڈراپ کنٹینیو اٹ کرتے ان ہیں. دی کوسچن سیکشن، وہ ہم بعد میں انٹرٹین کریں گے کوسچنز کو. اوکے، موونگ آن. اگر ہم اس بیماری کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ یہ ایک اس طرح کی بیماری ہے جو آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی ڈسٹرب کر سکتی. فار انسٹنس اگر ہمارے گھر میں ایک ایسا فرد ہے جو بیمار ہے اور اس کے لیے سب لوگ پریشان ہوں گے، سب کو، کسی کو اپنا اسکیجول بدلنا پڑے گا ان کو ہاسپٹل لے کے جانے کے لیے، کسی
को उनके लिए मौजूद रहना पड़ेगा वहाँ पे ड्यूटी देने के लिए, तो हर किसी की लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है अगर हमारे घर में कोई ऐसा फर्द है जो बीमार है. Even if we have a person at our house जो डिप्रेशन का शिकार है, बाइपोलर का शिकार है, साइकोसिस का शिकार है, किसी भी साइकोलॉजिकल बीमारी का शिकार है, तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, पूरी फैमिली की लाइफ पे इफेक्ट होता है. इसी तरह से अगर हमारी फैमिली में या हमारे फ्रेंड्स में कोई ऐसा इंसान है जो नशे की बीमारी का शिकार है, तो पूरी फैमिली की ज़िंदगी पे इफेक्ट होता ही होता है. सो मच सो कि पूरी फैमिली परेशान होती रहती है, ये सोचती रहती है कि अब हम क्या करेंगे, और फाइनेंशियली भी वो सफ़र करते हैं, इमोशनली भी वो सफ़र करते हैं. दरवाज़ा बंद कर. और फाइनेंशियली भी वो सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन वो कभी भी उसका इलाज के लिए आगे बढ़ते नहीं हैं. डिप्रेशन के लिए अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई हुई है यहाँ पाकिस्तान में, और लोग चाहते हैं कि उनकी फैमिली मेम्बर का इलाज हो. साइकोसिस के लिए इलाज होता है, बाइपोलर के लिए इलाज होता है, बेशुमार मरीज़ आपको मिल जाएंगे, लेकिन नशे के मरीज़ के लिए हमेशा आपको स्पेशल सेल्स नज़र आएंगे कि वहाँ पे आपको नहीं जाने दे सकते, इंटर्न्स को नहीं जाने दे सकते, प्लेसमेंट वाले लोगों को नहीं जाने दे सकते. तो अब बेसिकली हाई लेवल डॉक्टर्स ट्रीट देम, क्योंकि that is a very segregated area. उसको normalize नहीं किया गया है अभी पाकिस्तान में. But I know few firms जो openly discuss करते हैं इसके बारे में, जो नशे की बीमारी को के बारे में गाइड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये सब प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे मुआशरे में. आप अपने आज भी देखेंगे तो आपको अक्सर रोड पे जाते हुए, किसी का माइक ओपन हो गया है. Now it's fine. Yes. तो अगर आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको अक्सर रोड पे लोग देखेंगे एक बिट है और वेप कर रहे हैं. तो दिस इज़ नॉट कूल, दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एडिक्शन. अक्सर लोग जो हैं सिगरेट की एडिक्शन से चर्च के एडिक्शन पे जाते हैं, चर्च की एडिक्शन से हेरोइन की एडिक्शन पे जाते हैं, कोकेन की एडिक्शन पे जाते हैं, एंड नशे की बीमारी बढ़ती चली जाती है. उस वक्त उस इंसान को लगता है कि मुझे ये बीमारी नहीं हो सकती. हाँ, होती होगी किसी ना किसी को, बट मुझे नहीं हो सकती. एवरीबडी थिंक्स दैट, एवरीबडी थिंक कि अच्छा अगर किसी को कैंसर है या किसी को डिप्रेशन है तो मुझे नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस इट हैपेंस विद यू. और जब वो होता है तो आपके पास नॉलेज ही नहीं है कि मैं इसको डील कैसे करूं. क्यों? क्योंकि नशे की बीमारी को बहुत धुतकारा जाता है. आप अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा सकते, आप अपने फ्रेंड्स के पास नहीं जा सकते, आप अपने कुलीग को, आपको प्राइवेट काउंसलर्स और थेरेपिस्ट ही नहीं मिलते अपने स्कूल्स में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, अपने काम की जगह पे, और आप हमेशा सफ़र करते हो यहाँ तक कि आपको पता ही नहीं चलता कि हमें कहाँ जाना चाहिए. एंड देन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, जब तक उनकी फैमिली को पता नहीं होता कि ये अब ख़त्म हो चुका है, तब तक उनकी फैमिली उनको इलाज के लिए नहीं लेके आती. अच्छा, अब नशा जब शुरू हुआ, एक सिगरेट से शुरू हुआ. एवरीबडी बिलीव्स कि एक सिगरेट पीने वाला नशे की बीमारी में मुब्तला नहीं है. वो है. एक सिगरेट अगर आप बायोलॉजिकली भी देखें तो ये एक जेनेटिक बीमारी भी है. अगर आपकी फैमिली में टोबैको एडिक्शन है, हेरोइन एडिक्शन है, कोकेन एडिक्शन है, किसी भी किस्म की एडिक्शन है, और आपने एक सिगरेट भी लगाया, तो वो आपको ऐसा मज़ा देगा जो आपको कभी ज़िंदगी में किसी खाने में, किसी फूड में, किसी पानी में, किसी भी चीज़ में आपको नहीं मिला. और वो जब हिट करेगा, यू विल फील लाइक हैविंग इट अगैन एंड अगैन एंड अगैन, सो मच सो कि उसकी तादाद इतनी बढ़ती चली जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एडिक्टेड कैसे हो गए हैं. ठीक है. अब मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो एक दिन में 40 सिगरेट, 60 सिगरेट, 80 सिगरेट तक पी रहे हैं, और वो कहते हैं कि हमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हम इसलिए पीते हैं क्योंकि जी हमें टॉयलेट जाना होता है, या हमें खाना डाइजेस्ट नहीं होता, या जी हमें डॉक्टर ने रेकमेंड किया है, एंजाइटी के लिए हम पीते हैं, या मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख है तो मैं ना एक पैक लगा लेता हूँ रोज़ का. इवन फैमिली भी जब आती हैं और पूछती है कि मैडम नशे की बीमारी तो नहीं है उनको सिर्फ बस वो हफ्ते में 2 दफ़ा ड्रिंक कर लेता है,
पूरा हफ्ता सिगरेट पीता है, हाँ उसके कमरे से जब जाओ तो एक अजीब सी महक आ रही होती है, अक्सर उसकी जेब से चर्च तो मिली है लेकिन वो कहता है कि उसकी दोस्त की है, वो उसकी नहीं है। ये सिर्फ एक्सक्यूजेस बढ़ते चले जाते हैं, एंड यू बिल्ड अ ब्लाइंड ऑन योर आइज कि नहीं, हमारा जो लव्ड मेंबर है वो ये चीज़ नहीं कर सकता। तो ये दीज आर द रेड फ्लैग्स यू नीड टू लुक अराउंड इन योर सेल्फ। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा हो रहा है, इन चीज़ों को लाजमी नोट करें, क्योंकि आपका वो जो लव्ड पर्सन है वो नशे की बीमारी का शिकार हो चुका है। नशे की तादाद के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कोई नशे की बीमारी में मुब्तला है या नहीं है। जो नशा कर रहा है वो नशे की बीमारी में ऑलरेडी मुब्तला है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो अगर आप देखें कि डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए खाने की लिस्ट बनाई जाती है, ये खाना आपने खाना है, ये नहीं खाना है, और ये कभी कभी खा सकते हैं। इसी तरह से नशे की बीमारी में ये बताया जाता है कि ये चीज़ें नहीं करनी है, ये करनी है, ये कभी कभी कर सकते हैं। इट्स रेड, येलो, ग्रीन फ्लैग्स बताए जाते हैं आपको, स्टैंड्स होते हैं वो प्रॉपर, ठीक है। और जब वो स्टैंड्स आप पे लगाए जाते हैं तो उनको लगता है कि ये हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, एंड दे रन बैक अगेन। तब उनको हम रिकॉल कराते हैं कि इफ़ यू आर रनिंग बैक अगेन टुवर्ड्स द सिगरेट or alcohol or any other drug, that means you are already addicted to it. And even if you look for excuses, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा ये मसला नहीं है, तो वो घर से लड़ाई कर लेंगे, बीवी से लड़ाई कर लेंगे, बच्चों से लड़ाई कर लेंगे, माँ बाप से लड़ाई कर लेंगे, प्रॉपर्टी के ऊपर, एक्सीडेंट हो गया है, दोस्त ने ये कर दिया, ब्रेकअप हो गया, तो मुझे ये ड्रिंक पीनी है या मुझे ये नशा करना है टू मेक माई सेल्फ फाइन। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो अपने आप को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना थ्रू ड्रग्स इज एडिक्शन। लेकिन अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है और ये सोचना कि आई डोंट डिजर्व दिस एंड आई वांट अ बेटर लाइफ, आई वांट बेटर ट्रीटमेंट एंड आई विल गो टू जिम एंड आई विल ईट हेल्दी एंड आई विल बिल्ड अ बेटर लाइफ, दैट इज नॉर्मल लिविंग, दैट इज अ हेल्दी माइंड, ठीक है। लेकिन अक्सर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं पीपल आर गोइंग एंड टेकिंग डिसीजंस एज नाइव, जैसे कि मेरा दिल टूट गया है तो मैं सिगरेट पीऊँगा, या किसी ने मुझे धोखा दिया है तो मैं शराब पीऊँगा। या अक्सर हमने लोगों को देखा है कि वो अपनी एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हुए अपने नशे का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इट इज़ कूल। एक्सक्यूज मी। और अक्सर आप आज अगर टीनेजर्स को मिलें, उनसे बात करें, सबके हाथ में एक वेप होगा और वो आपको बताएंगे कि मैडम या मिस या बहन या भाई आपको ये करना चाहिए बिकॉज दिस इज़ सो कूल, दिस इज़ द ट्रेंड दीज डेज। एंड उसके ऊपर पाकिस्तान में अभी इतनी रिसर्च नहीं है, बट जितनी भी रिसर्च बाहर में की गई है, कनाडा में इट इज़ बैंड, it is banned in Netherlands, it is banned in New Zealand, it is banned in a lot of countries। क्यों? क्योंकि 3 से 6 महीने में जो लोग कंटिन्यूसली वेप कर रहे थे उनको लंग्स के अंदर होल्स बनना शुरू हो गए थे, so much so their lungs collapsed and they reached to a point on a ventilator। अभी भी काफ़ी लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं कि वेपिंग इज़ एज डेंजरस एज एनी ड्रग, ठीक है। एक सिगरेट या 50 सिगरेट ख़तरनाक है, एक पैग या एक ग्लास या पूरी शराब पीना ख़तरनाक है। नशे के इस्तेमाल करने वाले इंसान को लगता है कि ये बोतल जो है ये हमारे कंट्रोल में है और हम जब चाहें इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब उसको रियलाइज़ होता है या जब होश आती है उसको पता चलता है कि ये तो बोतल के कंट्रोल में मैं था, क्योंकि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया कि मैं कितना पी रहा हूँ और मैं किस हद तक पहुँच गया हूँ और मैंने अपने साथ क्या कर लिया है। सो मच सो कि गिल्ट अलहदा प्रिवेल कर रहा है और साइकोलॉजिकली आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, आपको उदासी जैसे इलामात आ रहे हैं, क्राइंग स्पेल्स देखेंगे आप इन लोगों में परेशानी देखेंगे, पैरानोया देखेंगे। ये लोग आप पे शक करना शुरू कर देंगे कि फ़लाना मेरा पीछा कर रहा है, फ़लाने ने मुझे ये बात की, आप अपनी बात से मुकर रहे हैं, आपने मुझे धोखा दिया, इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देंगे, लड़ना शुरू कर देंगे, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, हर बात पे इरिटेशन होगी, अपना होमवर्क स्किप करना शुरू कर देंगे, काम पे जाना छोड़ देंगे, डिग्री छोड़ देंगे, थीसिस छोड़ देंगे। जिन चीज़ों से इनको मोहब्बत थी, म्यूज़िक से, पेंटिंग से, कारोबार से, आपसे, आपके लव्ड वन को, वो सब चीज़ें छोड़ना शुरू कर देंगे। इनकी हाइजीन बहुत पुअर होना शुरू हो जाएगी। यू नीड टू लुक इन ऑल दीज रेड फ्लैग साइंस सो यू कैन आइडेंटिफाई कि ये वो प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें अलर्ट होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ हैपनिंग। नशा हमेशा तब सामने आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, बिकॉज अब हमें पता चल रहा है कि हमारे लव्ड वन जो है वो अपने आप अपनी ज़िंदगी नहीं मैनेज कर पा रहा।
ریمبر دس ورڈ. جب انسان اپنی زندگی کو کمپلیٹلی مینیج نہیں کر پا رہا ہوتا, اکثر لوگ تب ریئلائز کرتے ہیں کہ ہمیں ان کو کسی کے پاس لے کے جانا چاہیے یا ہمیں خود جانا چاہیے کنسلٹیشن کے لیے, کیونکہ دس پرسن نیڈز ہیلپ. لیکن اگر ہم پہلے ابتدائی دور میں یہ دیکھ لیں گے کہ اگر آپ کا بچے کے بیگ سے سگریٹ نکلا ہے, اسی وقت اس پہ ہیلدی اسٹینڈز لگائیں, اسی وقت اس پہ پوچھیں, اسی وقت اس کو اپنے ٹرسٹ میں لیں, رادر دین انٹو گلٹ شیمنگ کہ آپ ہوتے کون ہو یہ سگریٹ لے کے پھرنے والے. ان کے ساتھ پولائٹلی پوچھیں کہ بیٹا یہ آئی کہاں سے ہے, آپ اس طرف گئے کیسے, ہوا کیا ہے, what made you do this, what was the temptation, why did you felt like involving in an activity that you need to hide. اور اگر آپ یہ چھپا رہے ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ this is not right, اتنی تو انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کو, تو کاؤنسل کریں ان کو انڈرسٹینڈ کریں, اینڈ دین ریکویسٹ دیم کہ وہ آپ کے ساتھ آئیں کاؤنسلنگ میں, تھراپی میں, کیونکہ اس کے بغیر دے آر نیور گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ انہوں نے ایسا کیا کیوں. دس از دا ویری فرسٹ اسٹیج آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. لیکن اگر آپ کو آپ کا ایسا فیملی ممبر ملتا ہے, ایسا لوڈ ون ہے جو کافی عرصے سے اس پرابلم میں ہے, اس کو علاج کے لیے لانا بہت مشکل ہے. اس کے لیے پھر آپ ریہاب کو کانٹیکٹ کرتے ہو, تھراپسٹ کو, سائیکالوجسٹ کو کانٹیکٹ کرتے ہو, پھر پراپر ٹیم آتی ہے آپ کے گھر ان کو لینے کے لیے اور پھر لے کے جاتے ہیں, کیونکہ وہ انسان کبھی بھی اپنی مرضی سے علاج نہیں کرائے گا. ایک اور مسکنسیپشن ہے ہمارے معاشرے میں کہ اکثر مجھے فیملی کی کال آتی ہے اندیش سے کہ میڈم جی وہ مان نہیں رہے علاج کے لیے. اب ایک انسان جو نشے کی بیماری کا شکار ہے وہ بیماری کے علاج کے لیے کیسے مانے گا جبکہ اس کی بیماری اس کے لیے پلیجر لے کے آ رہی ہے, ود پین, بٹ آئی ول اگنور دا پین بیکاز دیر از اے لاٹ آف پلیجر. لیکن اگر ہمارے گھر میں کوئی دل کا مریض ہے, اس کو دل کا دورہ پڑ رہا ہے, ہمیں پتہ ہے, تو ہم اسے اجازت لیں گے کہ ہم آپ کو ہاسپٹل لے جائیں یا نہ لے کے جائیں, یا ہم ان کو اسی وقت لے کے جائیں گے. یو نیڈ ٹو تھنک کہ یہ وہی چیز ہے کہ ہمارا بچہ, ہمارا لوڈ ون اس بیماری میں, ہمیں اس کو زبردستی ہی لے کے جانا ہے علاج کے لیے. ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی زندگی, اس کی جان, اس کی سائیکولوجیکل اور فزیکل ہیلتھ ہمارے لیے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے. یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی کو دل کا دورہ پڑ رہا ہے, کوئی ڈائبٹیز کا شکار ہے, کوئی کسی کو پینک اٹیک ہو رہا ہے, ہم ان کو فٹافٹ ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں, ان سے اجازت نہیں لے رہے ہم. تو پھر اس بیماری میں اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے جس میں وہ اپنے لیے کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہے. تو وہ کیسے ڈیسائیڈ کرے گا کہ او آئی نیڈ دا ٹریٹمنٹ, بیکاز اس کے لیے یہ پرابلم نہیں ہے, اس کے لیے اس کا نشہ بیماری نہیں, اس کے لیے اس کے گھر والے بیماری بنے ہوئے ہیں, اس کے لیے اس کے فرینڈس بیماری بنے ہوئے, اس کے لیے اس کا کام بیماری بنا ہوا ہے, کیونکہ وہ سب کو چھوڑتا جا رہا ہے اور صرف اس نے اپنے نشے کو اپنا عزیز بنایا ہوا ہے, کیونکہ نشہ از امپورٹنٹ فار دیٹ پرسن. ٹھیک ہے, اچھا, ناؤ وی ول موو آن ٹورڈس کے ریہاب میں اس کا علاج کیسے ہوتا ہے. اگر تو کوئی انسان ٹریٹمنٹ کروا رہا ہے اپنے ارلی سٹیجز پہ تو کاؤنسلنگ اور میڈیکیشن کے تھرو اس کا علاج ہوتا ہے آؤٹ ڈور میں. لیکن ان ڈور میں جب ہم ان کو داخل کرتے ہیں تو کم از کم ان کو 4 مہینے 20 دن کے لیے رکھا جاتا ہے, جس میں ان کا کمپلیٹ علاج ہوتا ہے. پہلے ان کے فزیکل ہیلتھ پہ فوکس کیا جاتا ہے, ان کو پورا ڈیٹاکس کیا جاتا ہے, اس کے بعد ان کو گروپس کے ساتھ جوائن کیا جاتا ہے. گروپ ریہاب کے اندر ہی ہوتے ہیں, اس میں سارے مریض اکٹھے بیٹھتے ہیں. پہلے روحانی کلاس ہوتی ہے, پھر اس کے بعد سی بی ٹی کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد آپ کی لرننگ کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے, پھر انڈیویجول ٹیسٹ ہوتے ہیں, انڈیویجول کاؤنسلنگ ہوتی ہے, فیملی کاؤنسلنگ ہوتی ہے, فیملی کو فیملی گروپس کے اندر ایسوسیٹ کیا جاتا ہے, اور میڈیکیشن ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. ان کو کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے جو کہ ہیلدی فوڈ ہے, جس میں ویجیٹیبلز ہوتے ہیں, جس میں پروٹینز ہوتے ہیں, جس میں ڈیٹاکس ڈرنکس بنا کے دی جاتی ہیں, ان کو ڈیٹاکس ٹی بنا کے دی جاتی ہے, اس میں گیمز انکلوڈ کی جاتی ہیں سوشل انٹریکشن کے لیے. سب کو اپنی کہانی بتانے کا موقع ملتا ہے, اینڈ ایک پراپر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اور پھر سب سے اینڈ میں اسپرچویلٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں, جہاں پہ شاید آپ لوگوں کو پتا ہو دے آر 12 اسٹیپس آف اسپرچویلٹی ڈرگ ایڈکشن کے ساتھ یا سبسٹنس ابیوز ڈس آرڈر کے پیشنٹس کے لیے. جہاں پہ سب سے پہلا جو ہوتا ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ میں اپنی بیماری پہ قابو نہیں کر سکتا, تو میں مدد مانگتا ہوں اس ہائر پاور سے جس کے کنٹرول میں ایوری تھنگ از ان دیٹ پرسنس کنٹرول. وہ انسان یا وہ ہائر پاور یا وہ ہائر انرجی مجھے پروٹیکٹ کرے گی اس سچویشن سے, کیونکہ میں بھی بس ہوں.
یہ پہ بس جو ہے از اٹ کالڈ سرینڈر. جب انسان سرینڈر کر دیتا ہے کہ جو میری بیماری میرے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے دیٹ آئی نیڈ پراپر ٹریٹمنٹ ان اسپرچویلٹی آلسو, اور اس کے پھر 12 اسٹیپس پہ فوکس کیا جاتا ہے. اینڈ دین پھر ان کو جب ڈسچارج کیا جاتا ہے تو آپ کو جو ہے فالو اپ سیشنز کے لیے بلاتے ہیں. ہر ہفتے فالو اپ سیشنز ہوتے ہیں, اور ہر ویکینڈ جو ہے ان کو پراپر این اے گروپس میں دوبارہ سے انکلوڈ کرایا جاتا ہے, اور 3 مہینے 6 مہینے یا 9 مہینے تک اسٹینڈ لگے رہتے ہیں, ریڈ گرین یلو اسٹینڈس کہ یہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے, یہ کبھی کبھی کر سکتے ہیں, وہ والے اسٹینڈس لگائے جاتے ہیں. پراپر فیملی کے ساتھ انٹرونشن ہوتی ہے. انٹرونشن از ویری 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 امپورٹنٹ, کیونکہ نشے کے علاج میں ان کو جب ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے نشے کی بیماری میں ہمارے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا, ان کو تب یاد آتا ہے اور ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا اور ہمیں تو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے اور ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ ایسا کب ہوا. تو وہ چیز ان کے اندر ایک اور اسپرچویلٹی وہ کرتی ہے کہ I have been doing all these wrong to my loved ones جو مجھے پروٹیکٹ کر رہے ہیں, میرا علاج کرا رہے ہیں, اور یہ اس نشے نے مجھ سے یہ سب کچھ کروایا ہے. So that is a very eye-opening situation. Intervention is very important. So if you go to any rehab, اپنے loved ones کو لے کے ان کو لازمی بتائیں کہ ان کی انٹرونشن ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. Now wrapping up this session to a point جہاں پہ اگر آپ نشے کو اور سمجھنا چاہتے ہیں یا اپنے لوڈ ونس کے لیے کلاسز لینا چاہتے ہیں, تو بہت سے ایسے ریہیب ہیں جو فری کلاسز دیتے ہیں آپ کو ویکینڈ پہ. فرائیڈے میرے خیال سے یوزلی بلاتے ہیں, اور 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ایڈکشن کیا ہے, اس کو کیسے ٹھیک رکھنا ہے, آپ کیسے ٹھیک رہ سکتے ہیں, فیملی کا کیا رول ہے, فرینڈس کا کیا رول ہے. تو یو کین ڈو دیٹ آن یور اون آلسو. آپ آن لائن ایسے پلیٹ فارمس جوائن کر سکتے ہو, آپ اپنے آپ کو گائیڈ کر سکتے ہو اس کے اوپر, اور اس کے اوپر بے شمار کتابیں ہیں ایڈکشن کے اوپر جو آپ خرید سکتے ہو اور پڑھ سکتے ہو اور انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو. بیکاز ایک سیشن میں یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ دا انٹائر نالج اباؤٹ اٹ, بٹ یس دا کرکس آف اٹ, بیکاز اویئرنیس بہت ضروری ہے. Now we will move on towards the questions. There is a saying in our profession that first go for their admission to change rather than working on cognitive aspect only. I will be glad to prefer if you can explain this point. Kurtulan, I want you to elaborate this. Okay, how to deal with psychosomatic breathing issues, not getting deep satisfied breathe all the time. Psychosomatic breathing issues basically جو ہے I believe these are coming from it could be anxiety, it could be panic attacks, it could be anxiety attacks. آپ اپنا پراپر ڈائگنوزس کروائیں. آلسو آپ اپنا بایولوجیکل ٹیسٹ بھی کروائیں کہ آپ کو بریدنگ ایشوز ہو کیوں رہے ہیں. از ایوری تھنگ اوکے, آپ کا آکسیجن لیول ٹھیک ہے, آپ کے آئرن لیول ٹھیک ہے, آپ کو وائٹامن ڈی کی کمی تو نہیں ہے. یہ والے ٹیسٹ بھی کروانے چاہیے آپ کو. آلسو اگر آپ تھراپی سیکھ کر رہے ہیں تو آپ کو بریدنگ ٹیکنیک سکھائیں گے پراپر, جس کے تھرو آپ کی بریدنگ بہت زیادہ امپروو ہو سکتی ہے. اوکے میم, اسموکنگ سے کیسے بچائیں اپنے پارٹنر کو؟ اسموکنگ سے اگر آپ اپنے پارٹنر کو بچانا چاہتے ہیں, سب سے پہلے یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از اسموکنگ, ہاؤ اٹ افیکٹس یو اینڈ ادرز اراؤنڈ یو. آلسو آپ ان کو گائڈ کرتے جائیں, اور اگر وہ آپ کو ایکسکیوز دیتے ہیں کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے, ڈونٹ اگری ود دیٹ, کیونکہ آئی نو اکثر آپ کے جو پارٹنر ہے جو اسموکنگ کر رہا ہے وہ ڈومینیٹنگ ہوگا, اور آپ اس سے ڈر کے بیٹھ جاؤ گے, اور جب آپ ڈر کے بیٹھ جاؤ گے تو اس کی بیماری اور بڑھتی چلی جائے گی. تو آپ نے کبھی ڈرنا نہیں ہے سچ کہنے سے کہ دس از رانگ اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو ہیلپ یو اینڈ لیٹس گو سیک ٹریٹمنٹ. میم, آئی ایم ایڈکٹیڈ ٹو فون ویری مچ, پلیز گائڈ می ہاؤ آئی کین. اچھا میڈم, اس کے لیے تھوڑا سا اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو تھوڑا سا میں کروں شیئر تھوڑا سا. بالکل جی جی. میرا یہ ہے میرا یہ ہے کہ اسموکنگ کی ایڈکشن تو آج کل بہت نارمل ہی ہے, سب کو ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اتنی بھی ایڈکشن نہیں ڈالنی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو بیمار کر لیں. اسموکنگ بیسک کرتی ہے کہ آپ کے لنگس کے اوپر جا کے جو افیکٹ کرتی ہے. اس کے لیے آپ یہ کریں اگر کوئی بہت زیادہ جو چھوڑ نہیں سکتا, کم کرنا چاہ رہا ہے, ساتھ واک کرے. کم از کم 5 کلومیٹر ڈیلی کی واک کرنی ہے ود ہیلدی جوسز کا استعمال کرنا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ وہ افیکٹ تو کرے گی آپ کے لنگس کو, لیکن اتنا ہائی لیول پہ نہیں کرے گی جتنا ہائی لیول پہ آپ بیٹھے بیٹھے اسموکنگ ہی کیے جا رہے ہیں, اسموکنگ ہی کیے جا رہے ہیں. کیونکہ جب آپ کے لنگس کی ایکسرسائز ہوگی نا ڈیلی بیسس ہے, 5 کلومیٹر آپ رننگ پہ جائیں گے تو اس سے آپ بڑا افیکٹ نہیں ہوگا. میڈم سوری اگر آپ کو غصہ لگا, بٹ یہ تھوڑا سا میرا کچھ لیکن not right. This is not right. This is telling I know it's not right.
is telling people کہ اگر آپ کو ایک دو قطرے آپ پوائزن کے لیے بھی لیں ایک دن میں اور آپ بھاگ رہے ہیں تو it is fine, it will not affect you that much. لیکن اس میں میرا تھوڑا سا تھا ایکسپیرینس سے میں بس وہ شیئر کرتا ہوں. باقی معذرت میڈم آپ سینئر ہیں, آپ موسٹ ریسپیکٹڈ ہیں, ایکچولی میں آپ سے زیادہ نالج ہے. So much so that it can affect you and others around you. اور میں نے اگر آپ دیکھیں تو کینسر کے مریض اتنے زیادہ ہو گئے ہیں جو سگریٹ کا بالکل بھی شکار نہیں ہے, گٹکا کا شکار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پیسو اسموکر ہیں. ہمارے یہاں پہ اتنی اسموکنگ کی جاتی ہے, اتنا سگریٹ بکتا ہے, ہائی لیول انڈسٹری ہے پاکستان کی سگریٹس. کووڈ میں دوائیاں نہیں مل رہی تھی لیکن چرس مل رہی تھی, کوکین مل رہی تھی, ہیروین, اور بے شمار کلائنٹس آئے ریہاب میں کووڈ کے دوران کیونکہ نشہ عام ہے. بے شمار وسائل ہیں لوگوں کے پاس. اور وہ آپ ایف سی کے برج کے نیچے چلے جائیں کسی دن ویسے ہی واک کرتے ہوئے, آپ کو اتنے بڑے گھر کے لوگ ملیں گے جن کو ان کی فیملیز نے نکال دیا, دے آر لیونگ دا لائف کیونکہ ان کو نشہ ضروری تھا, اینڈ دے آر دیر. 3 دفعہ ریہیب رہ کے ہیں, 4 دفعہ ریہیب لے کے ہیں, لیکن فیملی نے سپورٹ نہیں کیا, ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں ہوا, اپنے آپ کو دوبارہ سے ریلیپس کر دیا, اینڈ دی لسٹ گوز آن. تو ایک سگریٹ بھی, اور جو علاج کر کے جا رہا ہے ریہیب سے, اگر اس کے ایک سگریٹ پلائی تو وہ ایک سگریٹ از لائک ریلیپسنگ بیک ٹو دوز ایفرٹ دیٹ یو ڈن. تو ایک سگریٹ پینے والی کی کمپنی میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. Okay, ma'am, I'm addicted to phone very much. Please guide me how I can avoid it. Phone addiction is basically a disorder right now. DSM میں باقاعدہ American Psychological Association نے فون کو ایڈکشن ڈسارڈر بھی کنسیڈر کر لیا ہے. اور ایڈکشن میں یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ فون پہ نہیں دیکھ رہے ہیں, آپ کو بے چینی ہو رہی ہے, آپ کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے, آپ کو ریسٹلیسنیس ہے, ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں لوگ سوشل میڈیا کے ابیوز سے. 5 minutes سوشل میڈیا کے ابیوز سے, اور بے شمار فون جو ہے آپ کے اندر ایک لگاتار اینکشس اسٹیٹ پروڈیوس کرتا ہے. آپ اپنے اندر بہت زیادہ سمٹمز نوٹ کریں گے, بٹ اس فون ایڈکشن سے دور رہنے کے لیے سب سے پہلے جب آپ صبح اٹھیں تو اپنے فون کو مت دیکھیں, ٹائم دیکھ کے فون کو سائڈ پہ رکھ دیں, چارج پہ لگا دیں, میک یور بیڈ, گیٹ یور سیلف فریش, ہیو یور بریک فاسٹ. کام پہ جانے لگے ہیں, یونیورسٹی جانے لگے ہیں, تب فون چیک کر لیں کہ اچھا آج کیا کام ہے, کس طرح سے کرنا ہے. دیٹس اٹ. اپنے فون پہ ٹائمر لگائیں جس کے اوپر آپ اپنے فون پہ چیک کر سکتے ہیں کہ ہیلتھ کے اکارڈنگلی آپ کا فون بند ہو سکتا ہے. ایکسکیوز می. اگر آپ اس کے اوپر ٹائمر سیٹ کر دیتے ہیں, وہ ٹائمر آپ کو بتاتا ہے کہ اب آپ نے بہت زیادہ سوشل میڈیا یوز کر لیا ہے, وہ اپلیکیشن بند ہو جاتی ہے. بہت زیادہ فون استعمال کر لیا تو آپ کو ایک ریمائنڈر دے گا کہ آپ کا ہیلتھ ٹائمر ختم ہو رہا ہے, تو اب آپ اپنا فون بند کریں اینڈ ہیو ریسٹ فار لائک ہاف آور اور 1 hour, اور اس کے بعد آپ اپنی باقی ایکٹیویٹیز میں فوکس کر سکتے ہیں. سونے لگے ہیں تو اپنے فون کو اپنے ساتھ بیڈ میں مت لے کر جائیں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو سونے سے پہلے فون کا استعمال کرتے ہیں اور ان کو نیند نہیں آتی, اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آتی اس لیے ہم فون کا استعمال کرتے ہیں. نہیں, یہ جو فون کی جو وائٹ لائٹ ہے, دیز آر 7 ریز, اور یہ وائٹ لائٹ جو ہے آپ کے آنکھوں کو بتا رہی ہے, اور نیند کے ہارمونز نہیں پروڈیوس ہو رہے آپ کے برین میں, اس لیے آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کو جو سوشل میڈیا انفلوئنس آپ دیکھ رہے ہیں اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ فوکس کرتے ہیں کہ اچھا ہمیں یہ خریدنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, فلانا پہننا ہے. تو ہم ہر وقت ایک ریسٹلیسنس میں, وی وانٹ this rather than focusing on your own life. I have seen people with phone addiction doing nothing, looking at their phone and just feeling bad about their state and situation in life. So it is high time, اگر آپ فون ایڈکٹڈ ہے تو اس کے لیے ٹریٹمنٹ بھی کروائیں. اچھا میڈم جب میں لندن میں تھا تب ہماری ریسرچ ہوئی تھی, اس میں یہ تھا کہ آپ آپ سگریٹ 1 منٹ کے اندر پی لیں, وہ آپ کو اتنا افیکٹ نہیں کرتی جتنا ایک سگریٹ کی موبائل ریز آپ کے مائنڈ کے ڈوپامین کو افیکٹ کرتی ہے. 4 سگریٹ جتنی نہیں آپ کا ڈوپامین انکریز کرتی جتنا 1 سیکنڈ کی سیل فون کی لائٹ آپ کی آنکھوں سے آپ کے مائنڈ کو ڈوپامین انکریز کرتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. It is very harmful. Okay. Hi doctor, this is Afzal here. Hello. How to make everyone realize that a psychologist and the rehab center is just not for pagal out there? The first thing is that یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے کہ لوگ ہماری بات سمجھ سکتے ہیں یا نہیں, لیکن یہ ہمارے کنٹرول میں ہے کہ ہم لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائیں. میں آج جو بات کر رہی ہوں وہ میرے اختیار میں ہے, بٹ میرے اختیار میں یہ نہیں ہے آپ
کو اس سے کیا سمجھ آتا ہے یا آپ کیا انڈرسٹینڈ کرتے ہو یا آپ اپنی لائف میں فوکس کرو گے یا نہیں کرو گے, دیٹس ناٹ ان مائی کنٹرول. اور اگر میں اس چیز پہ فوکس کرنا شروع کر دوں گی تو آئی ول بی ناٹ بی ایبل ٹو ہیو دا کنٹرول آن مائی مائنڈ اینڈ مائی اسٹیٹ. سو اٹ از بیٹر کہ آپ لوگوں تک میسج ضرور پہنچائیں لیکن اس چیز پہ فکسیٹ نہ کریں کہ وہ اپنی اوپینین کو بدلیں. تو اگر کسی کا اوپینین بدلنا ہوگا, گاڈ فاربڈ دے ول گیٹ دا نالج دیم سیلوز. جیسے کہ ہم لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ہم اویئرنیس سیشنز دے رہے ہیں, ہم اویئرنیس لے رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کے سیشنز اٹینڈ کر رہے ہیں. وی آر ٹرائنگ آر بیسٹ ٹو ڈو دیٹ. ہاں لوگ اس لیے پاگل تسلیم کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی لوگوں کا ایک ایکسکیوز ہے کہ وہ وہاں تو پاگل جاتے ہیں, آئی ایم ناٹ میڈ. اس سے بڑا اور بات ہی کیا ہوگی کہ اس انسان کو سب سے زیادہ تھیراپی کی ضرورت ہے جو کہہ رہا ہے کہ ایک سائیکالوجسٹ یا ایک ریہیب جو ہے وہ پاگل ہو گئی ہے. How to listen. اس کے لیے میں اپنے پروفیسر کی بات شیئر کرنا چاہوں گا. میرے پروفیسر کہتے ہوتے تھے جب آپ نے سائیکالوجسٹ چوز کر لی آپ اپنے آپ کو 5 ٹیگ سے ایکسپٹ کروا لیں اپنے آپ کو کہ آپ پاگل ہیں, آپ نفسیاتی ہیں, آپ نفسیاتیوں کے ڈاکٹر ہیں. اور مطلب 2 اور تھے, میں اب کلام بھول گیا, انہوں نے یہ کہا تھا, انہوں نے کہا تھا لوگ کیسے اپنی مرضی کے مطابق ہیں جو ان کے مائنڈ میں آتا ہے, اور آپ نے کیا سوچنا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لوگوں کا کام ہے کہنا, آپ سوچ نہیں چینج کر سکتے ہو کسی کی بھی. تو اس چیز کے اوپر اتنا زیادہ مجھے بھی کہتے ہیں نفسیاتی, مجھے اکثر ہی لوگ آگے کہتے ہیں ہم نہیں آتے آپ کے پاس, آپ پاگلوں کے ڈاکٹر ہیں, آپ ہمیں پاگل کر دیں گے. تو اسی لیے اس چیز کو جو ہے فالو کرنا چھوڑ دیں, اگنور کر دیں, جو کہتا ہے کہنے دیں, سمپل از دیٹ. Okay, moving on to another question. How to lessen permanent digestive issues due to anxiety. اس کے لیے آپ کو پراپر ٹریٹمنٹ لینا پڑے گا, میڈیسن لینی پڑے گی, کاؤنسلنگ لینی پڑے گی, کیونکہ آپ کی جو ڈائجسٹیو ایشوز جو فزیکلی آپ کو افیکٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انزائٹی بہت زیادہ پرانی ہوگی بھی اور آپ نے اپنا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کروایا ہے. میم اسموکنگ ایڈکشن ہی میرے ہسبینڈ کو ہے لیکن وہ اس کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتے. اگر کوئی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہے اسموکنگ ایڈکشن کو, اس کا مطلب اٹس ہائی ٹائم ٹو ڈسکس ود دیم. ادروائز ان کا غصہ اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ کی زندگی بہت مشکل ہونے والی ہے. اور سب سے زیادہ زندگی بیویوں کی مشکل ہوتی ہے کیونکہ ان کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے اپنے ہسبینڈ کا, پارٹنر کی ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں. اب وہ آپ کو کنٹرول کریں گے اس حد تک کہ آپ کو سب کے سامنے برا کہیں گے, اپنے غصے کا آپ کے اوپر کنٹرول کریں گے. اب کسی اور چیز پہ آپ ان کی سگریٹ پہ بات کریں گے, وہ آپ کے ویٹ پہ بات کریں گے, وہ آپ کے کپڑوں پہ بات کریں گے, وہ آپ کے لائف اسٹائل پہ بات کریں گے, وہ آپ کے نہ کام کرنے پہ یا کھانے پہ بات کریں گے. لسٹ بڑھتی چلی جائے گی. سو اٹس ہائی ٹائم کہ کسی ایک ایسے انسان جو انفلوئنس جن کا ان کے اوپر ہے ان کو کانفیڈینس ملے اور وہ ان سے بات کریں. اوکے میم, آپ کا کوئی یوٹیوب چینل یا آپ کا پرسنل نمبر کچھ چیزیں ساتھ شیئر کریں. اوکے آئی شیئر دیٹ. آئی ہیو مائی یوٹیوب چینل کلینزنگ کنورسیشنز کے نام سے ہے, اور کلینزنگ کنورسیشنز کے نام سے انسٹاگرام پہ بھی ہے. میرا اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے مینٹل ہیلتھ ود زارا, یو کین فالو دیٹ اینڈ سی. السلام علیکم, آئی ریئلی انجوائے ٹوڈیز سیشن. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ. جی لوگ تو سائیکالوجسٹ کو ہی وجاہت بھائی وجاہت بھائی کافی دیر سے کوشچن کرنے آ رہے ہیں. وجاہت بھائی آپ کر سکتے ہیں کوشچن جو بھی آپ کا. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم آئی ریسنٹلی وزٹڈ ان ریہیب سینٹر, تو وہاں پہ جو میجورٹی قسم کے کلائنٹس تھے ان کا یہی شکوہ تھا یا یہی گلہ تھا کہ جو ایڈکشن کی طرف آئے ہیں یا اسموکنگ کی طرف آئے ہیں تو اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ وہ جو جس کی لو کرتے تھے وہ ظاہر ان کی گرل فرینڈ وغیرہ ہی تھی, تو وہ ان کو چھوڑ کے چلی گئی. دیٹس وائی دے آر موونگ ٹورڈز دس ایڈکشن. میم پھر ان کو صرف, میں تو اس ٹائم ایز اے پریکٹیشنر اتنا وہ نہیں ہوں, لیکن میں نے ان کو صرف یہی بتایا کہ ابھی جو ہے وہ جو لڑکی ہے یا جو بھی آپ کا لوڈ ون ہے, کیا وہ آپ کے ساتھ ابھی یہاں پہ ہاسپٹل میں موجود ہے یا نہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ یہی آنسر کرتے تھے کہ ابھی موجود نہیں ہے. تو میں کہتا تھا کہ جب اگر وہ ابھی آپ کے ساتھ موجود نہیں ہے تو کیوں آپ کسی کے لیے خود کو خوار کر رہے ہیں. تو میم آیا یہ چیز ٹھیک ہے کہ دوسرے کے لیے اس کے اویئر کروانا ہے کہ دوسرا آپ کی اتنی کیئر نہیں کرتا تو کیوں آپ کسی کے لیے خود کو خوار کر رہے ہیں. یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں؟ اویئر کروانا بالکل ٹھیک ہے ان کو کہ جس کے لیے آپ نے ایک غلط راستہ چوز کیا وہ انسان اپنی لائف بیوٹیفلی گزار رہا ہے اور وہ انسان آپ کی زندگی میں موجود بھی نہیں ہے, وہ موو آن کر چکے ہیں. اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آئی لو یو اور میں نے آپ کے لیے
یہ سب کچھ کیا اور آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو اور میں اب نشے کا استعمال کروں گا تو آپ اس انسان کو بتا رہے ہو کہ میں آپ کے لیے بہت غلط ہوں, مجھے چھوڑ کے چلے جانا یہ بہتر ہے. بیسیکلی you're giving that message. But again, moving back, awareness is very very important. آپ aware ہیں, آپ کو شیئر کیا, کتھارسس کیا کہ میں نے نشہ اس لیے شروع کیا. تو ہم فرسٹ سیشن میں ان کو نہیں کہہ سکتے وہ انسان ہی غلط تھا, ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ انسان بہت عزیز ہے اس کو. تو ہم آہستہ 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 جب ہماری ان کے ساتھ ایک تھیراپیوٹک الائنس بلڈ ہو جائے, ہم ان کو بتا سکیں, جب وہ آپ سے پوچھیں کہ جی سر ہمیں بتائیں ایسا کیوں ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے, یو کین گیو یور انپٹ دین. ہم ایڈوائس نہیں دے سکتے. مس ساجدہ کا کافی دیر سے you need to answer some question. Yes. Assalamu alaikum. This is me, Sajda Kazmi. I'm a clinical psychologist. Thank you very much, Tara, for a wonderful session. My one question is that what are the precautionary measures or what are the guidelines for the parents and the teachers to prevent this addiction? Because jab addiction ho jati hai, to of course it's difficult. Balki kitna hum motivated hai aur hum manage kar sakte hain, that's later on. But se pehle ki hum kya kar sakte hain ki addiction mein kash ki hum na pahunche. Thank you. It is such a nice question. ہمیں اویئرنیس کروانے کے لیے اسکول میں سب سے, آج کل تو خیر آپ اگر دیکھیں تو اسکول کے بچے ہی ایڈکشن کا شکار ہیں. ونس آئی ہیڈ اے کیس جس میں پوتا, باپ اور دادا تینوں اکٹھے ریہیب میں تھے. تو اتنی زیادہ یہ چیز بڑھ چکی ہے. اور اسکول میں اویئرنیس سیشن ہونے چاہیے. جیسے اسکول میں جاتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں, سینسوڈائن والے جاتے ہیں جی دانت کیسے برش کرنے ہیں, ریسائیکل والے جاتے ہیں جی بتاتے ہیں کہ گند نہیں پھیلانا اور اس کو ریسائیکل کیسے کرنا ہے, WWF والے جاتے ہیں جی جانوروں کو ایکسٹنکشن. اسی طرح سے مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنرس کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اسکولز میں جا کے اپنے گروپس کروانے چاہیے, سیشنز کروانے چاہیے, ورک شاپس کروانی چاہیے جس کے اوپر ایڈکشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ایڈکشن کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے, اور ان کو بہت اویئرنیس آئے گی اپنے بڑوں کو لے کے بھی جو اس چیزوں میں انوالو ہیں, اور وہ کہیں گے کہ نہیں ہمیں اس سے دوری ہے نا, دس از ناٹ ہیلدی اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ دس فار مائی لائف. اسی طرح سے اور پروگرامز ہونے چاہیے. جیسے آپ اب دیکھیں کہ ہمارے بھی ٹی وی ڈراماز میں, موویز میں تمباکو نوشی, ایڈکشن کو یہ بہت عام دکھایا جاتا ہے. اکثر حکا نظر آتا ہے ہمیں اپنے ڈراموں میں, خواتین بیٹھی ہوئی ہیں یا کوئی اور بیٹھا ہوا ہے, یا سگریٹ بہت عام نظر آتی ہے, یا فزیکل ابیوز بہت عام نظر آتا ہے. بہت بہت عجیب خیر وہ ڈائنامک ہے ہمارے ڈراموں کا, اس کو ہمیں چینج کرنا چاہیے. ہمیں ہیلدی ڈراماز بنانے چاہیے. تھوڑی دیر بعد اچھی ریاست. آپ نے بہت اچھی گائیڈ لائن بتائی. میں تھوڑا سا ایڈ ٹو اٹ کہ آپ جو پیرنٹس کے لیے گائیڈ لائنز ہیں کہ آپ ضرور اس چیز کو دیکھیے کہ جب آپ کے بچوں کا سیکریٹو بیہیویئر ہے, جب وڈران ہو رہے ہیں, جب ان کی کوئی انگزائٹی ہو رہی ہے, ڈپریشن ہو رہے ہیں, اسٹریسز ہو رہے ہیں, تو پیرنٹس شوڈ بی دی فرسٹ پرسن ٹو ٹیکل کہ ہو کیا ہے. تو بڑی چیز تب ہے کہ وین وی اسٹاپ لسننگ ٹو دا چلڈرن, وین وی اسٹاپ اٹینڈنگ دا چلڈرن, اور ہوتا کیا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. تو آئی بالکل. تھنک سم ڈسٹارشن. تو یہ چیز اگر ہم تھوڑا سا بفور ریچ دی ایڈکشن, اس سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا ٹیچر اور پیرنٹس بچوں کے جو اناپروپریٹ بیہیویئر ہے یا سیکریٹو بیہیویئر ہے یا جو بھی بیہیویئر اوے فرام نارم ہے, اس کو اگر ہم ایڈریس کریں گے تو ہوپ فلی کہ ایڈکشن کو پہنچنے سے پہلے ہی ہم جانچ لیں کہ کیا ایشو ہے. تھینک یو. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن سیکریٹو بیہیویئر تب آتا ہے جب انسان آلریڈی ایڈکشن میں جا چکا ہوتا ہے. ہاں, اس سے پہلے ہمیں پراپر گائیڈ کرنا چاہیے بچوں کو, کلاس میں, گھر پہ, کہیں پہ بھی ہمیں موقع ملے. یا اگر ہم ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تمباکو نوشی کر رہے ہیں تو ہم اپنے بچے کو بتائیں کہ یہ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, ہم اس طرح ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. سیکریٹو بیہیویئر جب آنا شروع ہو جائے تو کنفرنٹیشن کا ٹائم آ جاتا ہے. یو آر ویری رائٹ, بٹ انفارچونیٹلی ان آور پارٹ آف ورلڈ یہ تو سیکریٹو بیہیویئر کی بات ہو رہی ہے. بچے ایڈکشن میں بھی پہنچ جاتے ہیں. میرے پاس کچھ پیشنٹ آئے جی کتنے یس. مہینے ہو گئے, جی 3 مہینے ہو گئے, 4 مہینے. تو آئی آلویز تھنک کہ ہمارے پیرنٹس کو اتنی جلدی کیسے پتا چل جاتا تھا سائن اینڈ سمٹمز اور الارمنگ سائنس. تو یہ پیرنٹس کو جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا, 3 مہینے ہو گئے, 4 مہینے ہو گئے. تو آئی تھنک اگین پیرنٹس کو بہت توجہ دینی چاہیے, ٹیچرس کو بہت توجہ دینی چاہیے کہ جب بھی آپ کا بچہ کہیں جا رہا ہے کسی بالکل نیگیٹو ایسا چیز ہی. پر, why it happens. پیرنٹس کو تو ہائی الرٹ ہونا چاہیے. اکثر ہمارے معاشرے میں ماں باپ یہ فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو کھانا کیا کھلانا ہے, لوگوں کو کیا کرنا ہے,
لیکن اپنے بچوں پہ وہ توجہ نہیں دے پاتے اس طرح. اچھا اصل میں بچے سب سے زیادہ ضروری ہیں. میں یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. اصل میں ہم لوگ پاکستان ہے نا, پاکستان میں یہاں پہ سائیکالوجسٹ کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی ہے. وہاں پہ یہ ہوتا ہے جب ابراڈ میں رہ کر آنا ہوتا ہے, ابراڈ میں یہ ہوتا ہے کہ لائک اگر آپ کے فزیکل لیول کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے, آپ کے یونیفارم ڈریسنگ کا, تو آپ کے مینٹل لیول کا بھی اسکولز کالجز میں صاف رکھا جا رہا ہوتا ہے. وہاں پہ سائیکالوجسٹ بھی اویلیبل ہوتے ہیں, لیکن ہمارے پاکستان میں نہیں ہوتے ہیں. تو ہمیں بس پیرنٹس کہتے ہیں بس ہمارے بچے کو پڑھائیں, جیسے مرضی پڑھائیں. اب یہ ٹیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جیسے مرضی پڑھائیں. انہیں نہیں پتا ہوتا کہ اس سے جا کر فیوچر میں نقصان ہو سکتا ہے. نہیں, وہ لوگ نہیں یہ چیز فالو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بس پڑھانا ہے, سمپل از دیٹ. اور ہمارے پاکستان میں اس چیز کا اسکوپ ہے نہیں کہ کوئی سائیکالوجسٹ کو بھی اسکول میں, میں کہتا ہوں کم از کم ایک اسکول میں ایک سائیکالوجسٹ کا ہونا لازمی ہے, جو ڈیلی ایک سیشن ایک کلاس کا لازمی لے, تاکہ وہ انہیں چیک کر سکے کہ اس کو کیا ایشوز آ رہے ہیں, اس حساب سے ریزالو کیا جا سکے. کافی اسکولز میں اب ہیں سائیکالوجسٹ, بٹ وہ ہر کسی کو اسکول کی احساس ہی نہیں ہے. دیز آر اسکول بہت مہنگے اسکولز ہیں. ہاں ان کو ہے پریولیج سائیکالوجسٹ کا, بٹ آئی بلیو کہ گورنمنٹ اسکولس میں بھی ہونی چاہیے. جیسے گورنمنٹ ہائر کرتی ہے, PPSC کے پیپرز ہوتے ہیں سائیکالوجسٹ کے, اس طرح ہر گورنمنٹ اسکول میں سائیکالوجسٹ ہونے چاہیے, کاؤنسلرز ہونے چاہیے, کریئر کاؤنسلرز ہونے چاہیے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کروانی چاہیے. بہت سی چیزیں ہیں جو مسنگ ہے ہماری سوسائٹی میں, بٹ I hope and pray inshallah someday we will see a better place. Okay. Today's session is really, ma'am. Yes, Wajahat wants to ask the question again. Ji. Hello, Wajahat. I think نہیں ہے کچھ. آپ کمنٹس ریڈ کر لیں میڈم. Okay. Today's session is really informative. Thank you, ma'am. Thank you. Today's session is very good. Thank you, ma'am. What is the first symptom of drug addiction? First symptom of drug addiction is کہ آپ موقع ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہو کہ جو جہاں جس کے انسان کے ساتھ آپ نے ڈرگ کیا تھا یا سگریٹ پیا تھا, آپ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہو, اس کو زیادہ ملنا شروع کر دیتے ہو, اور آپ کی ایکٹیویٹیز پورے دن کی جو ہے اس نشے کے ارد گرد ریوالو کرنا شروع کر دیتی ہیں. آپ صبح اٹھتے ہو تو آپ کو ایک طلب سی محسوس ہوتی ہے. مجھے ایک ٹیمپٹیشن اور ایک طلب ہے نا, دیٹ از دا فرسٹ سائن. اور سمٹم یہی ہے, اگر آپ کسی کو دیکھیں, کسی کے ہاتھ میں سگریٹ ہے, چرس ہے, کوکین ہے, ہیروین ہے, ویپ ہے, ویڈ ہے, EC ہے, کوئی بھی قسم کا نشہ ہے, تو وہ the first symptom. Very informative. Thank you for sharing such valuable knowledge. Thank you so much. Great session. Thank you. Very informative. Thank you. Amazing. Thank you. In universities, especially nowadays, these type of drugs are part of fashion. Unfortunately, yes, it is a very big culture ban gaya, drug culture, addiction culture. اچھا میڈم ٹائم آؤٹ ہو گیا ہے. کائنڈلی سب لوگ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پھر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوتی ہے. لازمی میڈم کا فیڈ بیک ضرور.